بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ آخر بدعتی اہل کتاب سمجھو، یہود و نصارہ تو صرف توریت انجیل مانتے تھے، یہ تو قرآن بھی مانتے ہیں، بخاری بھی مانتے ہیں. تو پھر اس کو پہلا جواب یہ دو کہ پھر مرزائیوں کو بھی اہل کتاب کو، وہ بھی تو قرآن مانتے ہیں. جیسے ان کا ماننا نہ ماننا ہے، اس طرح ان کا ماننا نہ ماننا ہے. یہ جواب سمجھ میں آیا؟ تو دوسرا جواب قرآن سے سنو. قرآن پاک نے جب سورۃ مائدہ کے اندر کتابیوں کا ذکر کیا تو فرمایا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کتابی وہ ہوں گے جو تم سے پہلے والے ہو. قرآن آنے کے بعد کوئی کتابی کافر نہیں بن سکتا ہے. پہلے والے مذاہب ہو ان کا کتابی ہو سکتا ہے. جو لوگ کسی بھی نبی اور ولی کو عالم الغیب یا متصرف سمجھتے ہیں وہ مشرک ہے اور اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ترجمہ ہے، موضوع القرآن ہے، اور یہ دیوبند سے 75 سال پہلے لکھی گئی ہے. 100 سال بعد دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا. اسی آیت پر ان کے فوائد سن لو. پہلے مسلمان اور کافر میں نسبتی ناطہ جاری تھا، اس آیت سے وہ ٹھہرا. اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی میں جانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا اور برا اس کے اختیار میں ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے. جب مخلوق کے لیے کہی تو یہ مشرک ہے اور اس مشرک کے ساتھ نکاح جائز ہے. اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی پر خرچ کرے، مثلا کسی کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے، اس کو مختار جانے. باقی یہود و نصارہ کی عورت سے نکاح درست ہے، ان کو مشرک یہاں نہیں فرمایا. وہ جواب میں نے پہلے دے دیا. تفسیر موضوع القرآن شاہ عبد القادر کی بہت کام کی چیز ہے، سب مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے. اس میں کئی تفسیریں لیکن بہت نشانے پر ہیں.